3 باتوں میں دنیا اور آخرت کا کمال پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ صلح رحمی کرو، یعنی تعلق جوڑو۔ نمبر 3، جو تم سے جہالت کا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ عالمانہ برتاؤ کرو۔ اس اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کردار کو دوسرے کے غلط رویے سے خراب نہ ہونے دیں، بلکہ حکمت اور صبر سے اس کا جواب دیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اگر تم کسی انسان کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اسے اس طرح نصیحت کرو کہ اسے محسوس ہو کہ تم اس کے عیب کو نہیں بلکہ اس کے کردار کو سنوار رہے ہو۔ عیب جوئی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے تمہارے اپنے تعلقات اور اعتبار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، دوستوں کی کثرت کی تمنا کرنے سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا وفادار دوست ہو جو ضرورت کے وقت دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہو۔ زندگی کے دن بادلوں کی طرح تیزی سے گزرتے ہیں، تو اگر تم اپنے گزرے ہوئے وقت پر غمگین ہو تو اسے ایسے ضائع نہ کرو جیسے تم آنے والے وقت پر پریشان ہو۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو اور اپنے ہر دن کو ایسا بناؤ کہ جب وہ ختم ہو تو تم نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، کیونکہ کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تمہارے 3 دوست ہیں اور 3 ہی دشمن ہیں، تمہارے دوست، تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ زندگی میں کسی کی اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور قدر کرنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرو، کیونکہ دونوں حالتیں عقل کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ وہ شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے جو اپنی زبان اور خواہشات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو، کیونکہ یہی 2 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ تمہارا بہترین آئینہ وہ شخص ہے جو تمہیں تمہارے عیب بتا کر تمہاری اصلاح کی طرف مائل کرے۔ محنت اور کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کوئی شخص اپنی محنت کا پھل دنیا میں نہ دیکھ پائے تو اللہ اسے آخرت میں بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں میں ہو تو ایسا اعتماد پیدا کرو کہ انہیں تمہاری موجودگی میں کبھی کسی خوف یا پریشانی کا احساس نہ ہو۔ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانے کی طرح ہے، یہاں پر زیادہ آسائشیں اور آرام تلاش کرنے والا اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو، کیونکہ انسان چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھ کر انہیں بڑی بے خوفی سے کرتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے، نہ کہ وہ جو دکھاوے کے پیچھے بھاگے۔ انسان اس دنیا میں مسافر کی مانند ہے، جس کی منزل وہ کمال ہے جس کے حصول کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ گنوانے کے بعد بھی آدمی کا مستقبل پاس رہتا ہے، بشرطے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ اگر تم زندگی میں مایوس ہو تو تمہیں کامیابی میں بھی ناکامی نظر آتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے نہ صرف نعمتیں بڑھتی ہیں بلکہ انسان کی زندگی میں برکت بھی آتی ہے۔ دنیا کے 2 بڑے خوف، ایک لمبی امیدیں اور دوسری خواہشات کی پیروی۔
دنیا میں سب سے خوشحال انسان وہ ہے جسے خدا نے نیک بیوی دی ہے۔ وہ شخص کبھی موت نہیں پاتا جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔